السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا طریقہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تعلیم فرمایا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں، آپ کی اطاعت میں، چاہے اللہ کی عبادت ہو یا اللہ کے نبی کی اطاعت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں کے لیے ایک چیز بے حد ضروری ہے جو اس وقت میں امت مسلمہ کے لیے اس کو اجاگر کرنے کی، اپنے اندر بیدار کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ کی عبادت کے لیے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے بھی محبت کا ہونا از حد ضروری ہے۔ بغیر محبت خداوندی کے کتنی بھی بڑی عبادت کیوں نہ کی جائے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوتی۔ محبت کے جذبے میں سرشار ہو کر، محبت میں ڈوب کر جو عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آتی ہے۔
بغیر محبت کے یوں ہی چاہے آدمی بڑے سے بڑا عمل کرے، حج جیسا عمل کر لے، محبت خداوندی کے بغیر عمل کرتا ہے تو وہ عمل مردود ہے، قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کی شرط لگائی ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کرتے ہو۔ تو اطاعت رسول کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے محبت شرط لگا دی ہے اس کی، اور اس کو یوں بیان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو اپنی جان سے زیادہ اقرب ہیں، اولا ہیں، محبوب ہیں۔ یعنی اس میں ایک حکم بھی ہے، ایک خبر بھی ہے، اطلاع بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں کو اپنے نبی کے ساتھ جو تعلق ہے یہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور اپنے تمام انسانوں سے زیادہ میری محبت جب تک نہ ہو جائے تمہارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کے اندر 3 جملے آقا نے فرمائے، من والدی و ولدی والناس اجمعین۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ محبت کی 3 اقسام ہوتی ہیں، 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ بڑوں کے ساتھ، اپنے سے جو بڑے ہیں عمر میں، مقام میں، مرتبے میں، جیسے ماں باپ ہیں، اپنے اساتذہ ہیں، اپنے بزرگان دین ہیں، ان بڑوں کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے۔ اس محبت کو محبت عظمت کہا جاتا ہے۔ ہر محبت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بڑوں کے ساتھ جو محبت ہوگی یہ تعظیم والی محبت، ادب اور احترام کے ساتھ محبت ہوگی، اور چھوٹے جو اپنی اولاد ہیں اور اسی طریقے سے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ ہیں، اپنے سے چھوٹی عمر کے ہیں، مقام اور مرتبے میں چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ جو محبت ہوگی یہ محبت شفقت کہلاتی ہے۔ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ محبت۔ تیسرے، اپنے ہم عمر اور جیسے بیوی اور اپنے دوست احباب کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے یہ محبت لذت کہلاتی ہے۔ فرینڈشپ، دوست احباب، میاں بیوی آپس میں ایک لذت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں محبتوں کو شامل کر کے فرمایا کہ تمہاری محبت اپنی محبت عظمت ہو یا محبت شفقت ہو یا محبت لذت ہو، ان تمام سے زیادہ میری محبت جب تک غالب نہ آ جائے تمہارا ایمان مکمل نہیں کہلائے گا۔ اب یہ جو ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم ایمان والے ہیں، اتنی عمر ہماری گزر گئی، مگر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا محبت کا رشتہ تو ہے، تعلق تو ہے، لیکن یہ جو شرط لگائی گئی ہے کہ ان سب سے زیادہ ہونا چاہیے، کیا ہم وہ زیادتی پاتے ہیں اپنے اندر؟ ہم سب ایک محاسبہ کریں، ایک نگاہ اپنے آپ میں دوڑائیں کہ کیا یہ تقاضا ہمارا پورا ہو رہا ہے کہ نہیں۔ الحمدللہ بہت سارے ایمان والے ہیں جو اس محبت کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتے ہیں، مگر ایک سوال ہے، ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچے اور اپنے دوست احباب کی جو محبت ہے ایسی یا اس سے زیادہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پاتے نہیں، اپنے اندر محسوس نہیں کرتے کہ ان سے زیادہ کیسے ہوگی، کیونکہ ہم تھوڑا دور کہیں چلے جاتے ہیں تو بارہا بچوں کی یاد، بیوی کی یاد، ماں باپ کی یاد، دوست احباب کی جو فکر، روزانہ جو ہمیں فکر ان کی ہوتی ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فکر اور اتنی محبت بار بار ہم توجہ ادھر لے جائیں، بار بار ادھر دماغ لے جائیں، ایسا تو ہم محسوس نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے حضرات علماء کرام نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، دراصل محبت 2 قسم پر ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے محبت طبعی، فطری، غیر اختیاری، اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی، ایسی محبت جو ہوگی اسے فطری کہتے ہیں،
طبعی کہتے ہیں، غیر اختیاری کہتے ہیں، جو ہر انسان کو اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے دوست احباب اقارب رشتہ داروں سے جو محبت ہوتی ہے، یہ محبت طبعی ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، اس میں سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چاہے وہ بدصورت ہو، چاہے وہ کسی عیب میں مبتلا کیوں نہ ہو، اپنائیت کی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اس محبت کو طبعی محبت کہتے ہیں، فطری کہتے ہیں، غیر اختیاری محبت کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے عقلی، سوچ کر محبت کرنا، شرعی محبت، عقلی محبت، اور اختیاری محبت، چوز کرنا، پسند کرنا کہ اس موقع پر مجھے محبت کس سے کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی ہے، یہ سوچ سمجھ کر جو پسند کیا جائے گا اس کو کہتے ہیں محبت اختیاری، اپنے پسند سے، عقلی، سوچ سمجھ کر ہم نے اس کو چنا ہے اور اس کو چھوڑا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت کا تقاضا ہم لوگوں سے فرمایا وہ طبعی محبت کا تقاضا نہیں، وہ شرعی، عقلی اور اختیاری جو محبت ہے اس محبت کا تقاضا فرمایا۔ اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ زیادہ ہے یا یہ زیادہ ہے، طبعی محبت زیادہ ہے یا شرعی محبت زیادہ ہے؟ اس کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ان دونوں میں ٹکراؤ ہو، جب ان دونوں میں تضاد آ جائے، جیسے ماحول، اپنے دوست احباب، بیوی بچے، رشتہ دار کسی ایسی چیز کا تقاضا کر رہے ہیں جس کی اجازت ہماری شریعت نہیں دیتی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ جیسے ابھی نیا سال، نیو ایئر لوگوں نے منایا، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ اب ایک انسان ایمان والا بندہ وہ غور و فکر کرے گا کہ مجھے ماحول کے رنگ میں رنگنا ہے یا اپنے نبی کی محبت میں فنا ہونا ہے، ان میں سے کون سی چیز پسند کی جائے؟ چاہتے تو اس کو بہت ہیں کہ پوری دنیا ادھر جا رہی ہے، پوری دنیا رنگ ریلیاں منا رہی ہیں، ناچ گانے کر رہے ہیں، موج مستیاں منا رہے ہیں، مگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اچھا اس میں کیا فائدہ، اس میں کیا نقصان؟ غور و فکر کر کے بندہ اسے پسند کرے، اپنے نبی کے طریقے کو لے اور اپنی خواہشات کی قربانی دے دے تو یہ محبت شرعی ہے، محبت عقلی ہے اور یہ محبت اختیاری ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ اس ایمان والے بندے میں اس طبعی محبت سے زیادہ شرعی محبت زیادہ ہے۔ اور اگر آدمی جو پسند آیا، جو رشتہ دار تقاضا کر رہے ہیں، ماں باپ اولاد جو تقاضا کر رہے ہیں، چاہے وہ حلال ہو یا حرام، مانتے چلے جاتے ہیں، اپنے نبی کے احکامات کو پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، تو اب پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہے اور ان مخلوق کی محبت بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد کسی سے بھی محبت کے ہونے کے لیے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں، وجوہات ہوتے ہیں، ریزن ہوتا ہے کہ کس کو کسی سے محبت اگر ہو رہی ہے تو کس وجہ سے، کس بنیاد پر۔ تو آپ ماں باپ سے ہو، اولاد سے ہو، دوست احباب سے ہو، میاں بیوی سے ہو، یہ جو محبت ہے اس میں یہ ریزن تلاش کریں، وجہ تلاش کریں تو تین میں سے کوئی ایک وجہ ملتی ہے۔ ایک وجہ ہوتی ہے محبت کی جمال، حسن، خوبصورتی، کوئی چیز دنیا کی کائنات میں بہت ساری چیزیں اچھی لگی، پسند آ گئی، چیزیں کائنات کی بہت ساری مخلوق، تو جمال، حسن، خوبصورتی یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس چیز سے محبت کیا جائے۔ دوسری چیز ہوتی ہے کمال، ٹیلنٹ، ہنر، کسی بندے میں ایسا کمال ہوتا ہے اگرچہ کہ اس کی شخصیت میں جمال کچھ نہیں ہوتا، کالا کلوٹا، بدصورت، ناٹا، لمبا، عجیب شکل کا ہوگا، مگر اس کا کمال، اس کے اندر کوئی ٹیلنٹ، کوئی ہنر ایسا ہوگا جس کی وجہ سے لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر فدا ہو جاتے ہیں، اس کے عاشق بن جاتے ہیں۔ یہ تو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت سارے سپورٹس کے اندر، کرکٹ میں، فٹ بال میں جو لوگ ان کے فین بنتے ہیں ان کے چہرے کو دیکھ کر نہیں،
ان کی باڈی دیکھ کر نہیں، ان کے فن کو، ان کے کمال کو، ان کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر لوگ ان کے عاشق بن جاتے ہیں، تو یہ کمال تقاضا کرتا ہے کہ ہم سے محبت کرو، کیونکہ ہمارے اندر یہ کمال ہے۔ تو ایک جمال، دوسرے کمال، تیسرا ہے نوال یعنی احسان۔ کوئی بندہ کسی پر احسان کر دے، مشکل وقت میں کسی کا ہاتھ پکڑ لے، کسی کا ساتھ دے دے، بیماری میں علاج کرا دیا، شادی کے موقع پر کچھ تعاون کر ڈالا، بزنس کاروبار ٹھپ چل رہا تھا، کسی دوست نے اس کو قرضہ دے دیا، تعاون کر دیا، تو یہ جو احسان ہوتا ہے نا، الانسان عبد الاحسان کہا گیا۔ انسان تو احسان کا غلام ہو جاتا ہے۔ یہ احسان اس محسن کے لیے تقاضا کرتا ہے کہ اس سے محبت کیا جائے، کہ اس کا احسان میرے اوپر ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ جمال یا کمال یا نوال، ان میں سے کوئی ایک وجہ کافی ہوگی اس سے محبت کرنے کے لیے۔ اب آئیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تینوں چیزیں علی وجہ الاتم، کامل و مکمل طریقے سے کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ جمال اگر لیا جائے، میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اگر آپ قرآن سے پوچھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے گیسو کی قسم کھائی، آپ کے چہرے انور کا تذکرہ کیا، آپ کے دل مبارک کا تذکرہ کیا۔ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، جن حضرات نے دیکھا ان حضرات صحابہ کرام کی طرف جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ شاعر رسول، مداح رسول، جنہوں نے سب سے زیادہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان فرمایا، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، احسن منکا لم تر قط عین، آپ سے زیادہ حسین و جمیل تو میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ واجمل منکا لم تلد النساء، آپ سے زیادہ جمیل تو عورتوں نے جنم ہی نہیں دیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اے نبی جی آپ تو ہر عیب سے پاک اور صاف پیدا کیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا لگتا تھا کہ گویا آپ اپنی چاہت کے مطابق بنائے گئے۔ اتنے حسین و جمیل، صحابہ فرماتے ہیں ہم 14ویں رات میں کبھی آقا کا چہرہ اور کبھی چاند کی گولائی کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے تو ہمارا دل یہ کہہ اٹھتا تھا چاند سے زیادہ حسین تو ہمارے نبی ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا پیارا کہا، چاند سے تشبیہ دینا بھی کیا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا بھی کیا انصاف ہے، چاند میں ہے جھائیاں حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دینا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی، کیونکہ 14ویں رات کے چاند میں بھی کالے کالے دھبے ہیں، مگر آقا کا چہرہ انور تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ مصر کی حسیناؤں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو جب دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے، پتہ نہ چلا اگر وہ حسینائیں مصر کی میرے نبی کو دیکھتی تو وہ اپنے دلوں کو کاٹ لیتی، پتہ بھی نہ چلتا۔ یہ آقا کا جمال تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آقا کے دندان میں، دانتوں کے درمیان میں تھوڑا سا شگاف تھا، ہلکی سی گیپ تھی۔ آقا جب مسکراتے، بات کرتے تو دونوں دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا، اتنا پیارا لگتا کہ ایسا منظر ہم نے دنیا میں کبھی کسی کا دیکھا نہیں۔ تو جمال اگر آپ دیکھتے جائیں، قرآن اٹھائیں، تفاسیر پڑھیں، احادیث پڑھیں، صحابہ کرام نے جنہوں نے دیکھا انہوں نے جو بتلایا، غرض ہے کہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہ اللہ نے کسی کو بنایا، نہ پہلے نہ بعد میں۔ جمال تو یہ جمال تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایمان والے اپنے نبی پر مر مٹیں۔ اگر جمال کا شوقین کوئی ہے تو آقا سے زیادہ جمیل کوئی نہیں، آقا سے زیادہ حسین کوئی نہیں، تو سب سے زیادہ محبت آپ ہی سے ہونا چاہیے۔ کمال، اللہ اکبر کبیرہ، کون سا کمال آپ کو چاہیے؟
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، حاکم بنایا، امام بنایا، مقتدی بنایا، پیشوا بنایا، شوہر بنایا، والد بنایا، بیٹا بنایا، اور میدان جہاد کا سپاہی بنایا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کا حاکم بنایا، پوری دنیا کو آپ نے سنبھال کے بتایا، اور آپ بہترین معلم بنے اور شیخ بنے، مدرسے کے پرنسپل بنے۔ آپ جس فیلڈ میں گئے وہاں کے تمام لوگوں نے ہر لائن سے آپ کو دیکھا، اور دیکھنے والوں نے دیکھ کر آپ کے کمال کو سراہا کہ آپ سے بہترین کمال ہم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ شوہر بنے تو ایسا شوہر دنیا کے اندر مثال نہیں ملتی، والد بنے تو ایسے والد کہ ایسی والد کی مثال دنیا میں نظر نہیں آتی۔ واقعات تو بہت سارے ہیں آقا نے۔ چلیے اس زمانے میں جو سب سے بدترین حال تھا غلاموں کا تھا۔ اس زمانے میں انسان تو عام انسانوں کی بات چھوڑیے، غلام جو ہوتے تھے ان کو تو جانوروں سے زیادہ بدترین برتاؤ اور سلوک ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شروع زمانے میں ایک چھوٹا سا بچہ غلام کی حیثیت سے تحفے میں دیا گیا تھا، زید بن حارثہ۔ یہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیال نانی کے گھر جا رہے تھے، بنو قیس کے لوگوں نے اس قافلے پر حملہ کیا، قافلے کو لوٹ لیا، جو ملا اس کو غلام بنا لیا، بچوں کو قید کر لیا، عورتوں کو پکڑ لیا، مال لوٹ لیا۔ اس میں سے زید بن حارثہ چھوٹے سے بچے اپنی ماں کے ساتھ جا رہے تھے، پکڑے گئے، مکہ لا کر بیچ ڈالا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ دیا کہ یہ بچہ غلام آپ کے حوالے، آپ اس سے خدمت لیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو انہوں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ اب یہ حضور کے غلام تھے، زید بن حارثہ، بچے تھے۔ ان کے والد کے بارے میں آتا ہے بڑی محنت کی، جد و جہد کی، بچے کو پانے کی بڑی کوششیں، اور اشعار پڑھتے تھے، گنگناتے تھے کہ زید میں تیری فراق میں مر رہا ہوں، میں تجھے ڈھونڈتا رہوں گا جب تک کہ مجھے موت نہ آ جائے۔ مجھے پتا نہیں کہ تو زندہ بھی ہے یا مر گیا، نرم زمین نے تجھے اپنی آغوش میں لے لیا یا سخت پہاڑوں نے تجھے ہلاک کر ڈالا، تو ہے کہاں؟ میں پوری زندگی کوشش کروں گا، اونٹ تھک جائیں تو تھک جائیں مگر میں نہیں تھکوں گا۔ یہ ان کے اشعار کا ترجمہ تھا، وہ یوں پڑھا کرتے تھے اور آخر میں کہتے تھے میری موت آ جائے گی کیونکہ مرنا تو سب کو ہے، مرتے وقت میرے رشتہ داروں کو وصیت کروں گا کہ میرے بچے زید کو ڈھونڈنا ضرور۔ تو اس طریقے سے اشعار پڑھتے پڑھتے ڈھونڈتے رہے، بالآخر ایک قافلہ مکہ آیا حج کے لیے اس زمانے کے مطابق۔ وہاں زید بن حارثہ بچے کو دیکھا، انہوں نے اس بچے سے ملاقات کی، باپ کا حال سنایا، تو بچے نے بھی کہلا بھیجا اشعار میں کہ والد کو سنائیے کہ میں یہاں خیر و عافیت سے ہوں اور بڑے کریم لوگوں کی غلامی میں ہوں۔ گئے لوگوں نے سنایا تو والد اپنے بھائی کو ساتھ لے کر مکہ آئے اور لوگوں سے پوچھ پاچھ کے تلاش کرتے ہوئے گھر کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور کہا اے بنو ہاشم، اے ہاشم کی اولاد، آپ لوگ تو ایسے ہی غلاموں کو آزاد کرا دیتے ہو، آپ احسان فرمائیے، ہمارا غلام آپ کے پاس ہے، آپ اسے ہمیں دے دیجئے، جتنی قیمت آپ نے دی ہے اتنی یا اس سے زیادہ یا جو مانگو گے وہ لے لو، ہمارا غلام ہمیں واپس کر دو۔ آقا نے پوچھا بات کس کی کر رہے ہو؟ کہا وہ زید۔ کہا اچھا، اگر وہ تمہارا بچہ ہے، وہ تمہارا لڑکا ہے تو میں اسے بلاؤں گا اور اسے اختیار دوں گا، وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر رقم دیے کے لے جاؤ، اور اگر وہ نہ جانا چاہے میں زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ والد نے کہا واہ واہ، کیا بہترین بات، انصاف سے بھی زیادہ آپ نے فرمایا۔ اب بچے کو بلائیے، کون بچہ ہوگا جو ماں باپ کے ساتھ نہیں جائے گا؟ بلایا گیا، آقا نے پوچھا پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ آپ نے فرمایا زید، تم نے اپنے ماں باپ کو، اپنے والد کو پہچان لیا، مجھے بھی جانتے ہو، تمہاری مرضی، جانا چاہو تو راستہ صاف، رہنا چاہو تو دروازہ کھلا ہوا ہے۔ والد سمجھ رہے ہیں اب بچہ تو آئے گا، سینے سے لپٹ جائے گا، کون بچہ ہوگا بچپن میں ماں باپ کو چھوڑ دے اور غلام بن کر رہنا، اتنی ذلت والی زندگی کون پسند کرے گا؟
مگر قربان جائیے زید بن حارثہ نے ایک نظر باپ پر ایک نظر آقا پر ڈالی اور کہا ابا جان میں نے ان کے اندر ایک ایسی بات دیکھی ہے جو دنیا میں کسی کے اندر میں نے نہیں دیکھی، آپ جائیے اور میں یہاں ان کی غلامی میں رہنا پسند کروں گا۔ والد بڑے خوش ہوئے، آنکھوں سے آنسو آئے، کہا بچے کی چاہت اور اس کی راحت سے بڑھ کر ماں باپ کو اور کیا خوشی ہوگی، اور تم یہاں رہنا چاہو تو رہ لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تمہیں ہم سے زیادہ سکون یہاں ملتا ہے تو رہو۔ باپ جانے لگے تو آقا نے بچے کو گود میں اٹھایا اور فرمایا آج تک یہ بچہ زید بن حارثہ تھا، میں اعلان کرتا ہوں آج سے یہ بیٹا زید بن محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ برتاؤ، یہ کمال غلاموں کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کیا جائے؟ بہت سارے واقعات ہیں، الغرض مختصر میں اپنی بات ختم کی طرف لے چلتا ہوں۔ آقا کا وہ کمال تھا کہ لوگ غلامی میں رہنا پسند کرتے تھے، ایسی آزادی کو قربان کرتے، آقا کی غلامی کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ ایک کمال تھا آپ کا، اور ایک کمال نہیں تو اور کیا، صرف مختصر سا 23 سالہ عرصہ، 20 پر 3 سالہ عرصہ، اور کوئی آلات نہیں، کوئی ایسے دین پہنچانے کے اسباب اور ذرائع نہیں، مختصر سے عرصے کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلام کا نام روشن کرنا اور پوری دنیا میں اپنا لایا ہوا دین پہنچانا، مختصر سے عرصے کے اندر۔ جبکہ سیدنا حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، 80 افراد ایمان میں آئے، اور میرے اور آپ کے آقا کا کیا کمال تھا؟ یہ کمال ہی تو ہے کہ آپ نے ان بدوؤں پر محنت کیا جو ایسے بدو تھے جن کو اونٹ چرانا نہیں آتا، جانور ہانکنا نہیں آتا تھا، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، امی لوگ تھے، ان پڑھ تھے۔ ان پڑھوں کے اوپر آپ نے محنت کی اور ان سے بات کیا، ان سے اپنا مقصد رکھا اور سمجھایا، اور ایسا سمجھایا کہ ان پڑھ لوگوں کے دلوں میں بات اتر گئی۔ ان پڑھوں کو سمجھانا یہ بڑے آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا کہ کیسے سمجھایا جائے۔ صرف انہی کا مسئلہ نہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے، طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ماہر، بڑے زبان دان، بڑے شاعر، فصیح و بلیغ، آقا نے ان سے بات کیا، وہ غلام بن گئے۔ اتنا ہی نہیں، آقا کا تعلق بادشاہوں سے ہوا، مصر کے بادشاہ شاہ مقوقس سے، حبشہ کے بادشاہ شاہ نجاشی سے، اور ایران کے اور فارس کے قیصر و کسریٰ سے آپ کے تعلقات ہوئے۔ خطوط آپ نے لکھ کر روانہ کیا، اور ایسا شاہانہ کلام کہ بادشاہوں کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ کلام کسی بڑے آدمی کا ہے۔ اسلم تسلم، شاہانہ انداز میں ان سے بات کرنا، بدوؤں سے بات کرے تو ان کے لیول میں اتر کر بات کرنا، علم والوں سے بات کرے تو ان کے شان میں آ کر، ان کے لیول میں آ کر بات کرنا۔ یہ آقا کا کمال تھا کہ جو ملتا آقا کی بات کو سنتا، سمجھتا، دل میں بات اتر جاتی، اور ہر ایک کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا، یہ کامل و مکمل کمال اور ٹیلنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کو کمال کے اوپر عشق ہے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال پوری دنیا میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ آئیے آخری چیز، نوال، احسان۔ میں اور آپ تو، ہماری نسلیں، پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے احسانوں کے تلے دبی ہوئی ہے۔ آج ہم مسجدوں میں بیٹھے ہیں، ہمارے چہروں پر سنت روشن ہے، ہمارے جسموں پر سنتی لباس ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ اگر آج ہمیں ایمان ملا ہے، قرآن ملا ہے، مسجدیں ملی ہیں، دین ملا ہے، آقا کا احسان نہیں تو اور کیا؟ دنیا کے احسانات تو ہیں ہی، آقا نے جو صدقہ کیا، جو خیرات کیا، جو نوازا، غلاموں کو آزاد کیا، وہ تو ہے ہی۔ ہم لوگوں کے لیے جو آقا نے دیا، ہمارے ماں باپ سے ہماری محبت صرف اس لیے کہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہمیں دنیا میں آنے کا سبب بنے، انہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہماری ضرورتیں پوری کی، اس لیے ماں باپ سے محبت کرنا چاہیے۔ لیکن قربان جائیے اپنے آقا پر، جو ماں باپ دنیا میں لائے، ہمارے نبی جنت میں لے جائیں گے۔
نیچے سے اٹھا کر اوپر لے جانے والے ہمارے نبی، یہ ہمارے نبی کا احسان، ہمارے مقام اور مرتبے کو بڑھانے والے ہمارے نبی، ہماری شفاعت کرنے والے ہمارے نبی، آقا کی شفاعت کے بغیر، آقا کی سفارش کے بغیر، آقا کے حوض کوثر سے جام کوثر پیے بغیر آقا کا گزر نہیں ہو، ہمارا آگے کا گزر نہیں ہوگا۔ پل صراط پر یا رب سلم سلم دعائیں دیتے ہوئے امت کو گزارنے والے آقا، قدم قدم پر احسانات۔ آخری ایک احسان عرض کرتا چلوں ہم لوگوں کے لیے، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کے لیے، جو ہم آج دنیا کے ہیروؤں پر پتہ نہیں دنیا کے کن کن لوگوں کے اوپر مر مٹ رہے ہیں، ہم نے اپنے نبی کو پیچھے چھوڑ دیا، ہم نے اپنے نبی کی محبت کو بھلا ڈالا اور گناہوں کی زندگی میں لت پت ہو گئے ہیں۔ خدارا اپنے نبی کے احسانات کو یاد فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں بلایا۔ آج دنیا میں کوئی بندہ دو چار پیسے کما لے، تھوڑا سا مقام اور مرتبے والا بن جائے، تھوڑی کسی پوسٹ پہ چلا جائے، مقام اور گریڈ بن جائے، اپنے دوستوں کو بھول جاتا ہے، اپنے فرینڈز کو بھول جاتا ہے، چھوٹے گلی کوچوں کے لوگوں کو دیکھ کر بھی اندیکھا اگنور کر دیتا ہے۔ مقام ہے، اپنا کرسی ہے، مرتبہ ہے، پیسہ ہے، آدمی اپنے آپ کو جو بڑا کہنے لگا، تھوڑا سا بڑا ہوا تو چھوٹوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام دیا تھا اس کے ساتھ یوں بڑھایا، پہلا آسمان۔ پوچھتے ہیں کون آئے ہیں؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلایا گیا؟ ہاں بلایا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اہلاً سہلاً مرحبا، ویلکم کیا جاتا ہے، خیر خیریت اور آگے بات چیت۔ آگے جاتے ہیں، وہاں پوچھا کون؟ کہ بلایا گیا؟ ہاں بلایا گیا، خصوصی مہمان ہیں۔ دروازے کھولے جا رہے ہیں، آسمان چڑھتے گئے، ساتوں آسمان ختم، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ جبریل امین جو اب تک ساتھ تھے آگے بڑھنے لگے تو پیچھے رک گئے۔ کہا جبریل آگے؟ کہا نہیں، یہیں تک میرا سٹاپ آ گیا، سدرۃ المنتہا، دی اینڈ۔ اس کے آگے آج تک نہ میں کبھی گیا نہ جا سکتا ہوں۔ کہا آ تو جاؤ۔ کہا آؤں گا تو پھر آپ کو میں پتہ بھی نہیں چلوں گا کہ کہاں گیا جبریل۔ اللہ کی تجلیات آتی ہیں، اس کے آگے میں بڑھ نہیں سکتا، اللہ نے منع کیا اس کے آگے قدم نہ رکھنا۔ اچھا آپ جائیے، یہ آپ کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، بلایا ہے، آپ کے لیے تو راستہ صاف ہے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے ساری مخلوق میں فرشتے نہیں گئے، امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قدم بڑھا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں۔ کتنا بلند مقام، کتنا بڑھایا گیا۔ پہلے ہی سے امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، فخر الرسل ہیں، اللہ کے بعد بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود مزید آپ کی شان میں چار چاند لگائے جا رہے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے آگے اور آگے اور آگے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ کیا اللہ نے منظر بیان فرمایا، وہ تو تفصیل کا موقع نہیں۔ آگے گئے، اللہ تعالیٰ نے بات چیت کے بعد پوچھا کہ دنیا کا اصول ہے، کوئی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو گفٹ، تحفے، تحائف کا رد و بدل ہوتا ہے۔ آپ ہمارے لیے کچھ لائے؟ لایا ہوں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ زبان کی جتنی حمد و ثنا، بڑائیاں، پاکیاں میں بیان کروں گا وہ سب آپ ہی کے لیے تو تحفہ ہیں۔ التحیات والصلوات، اور جسم سے جو عبادت کروں گا، جو نماز، جو روزہ، جو بھی جسمانی عبادتیں، وہ سب آپ کے لیے گفٹ ہیں۔ والطیبہ، اور مال جو خرچ کروں گا یہ سب آپ ہی کے لیے تو ہے۔ تو تین چیزیں آقا نے ہدیے میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر سے کہا اچھا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہماری طرف سے آپ کو بھی ہدیہ ہے، ہماری طرف سے سلامتی ہو، ہماری رحمتیں ہوں اور آپ کے مال میں برکتیں ہوں۔ اتنی بلندی پر گئے، اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے اور اللہ سے ہدیے تحفے لے رہے ہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا ہدیہ دیا، خوش ہو جانا چاہیے۔ آقا نے فوراً کہا اتنے سے میں راضی نہیں ہوں۔ پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ دنیا میں میری امت چھوڑ کے آیا ہوں،
یہ سلامتی جو آپ مجھے دے رہے ہیں میری امت کو بھی دے دیجئے گا۔ اتنی بلندی پر آنے کے بعد اپنی امت کا ہاتھ پکڑا اور کہا جو تحفہ آپ کا میرے لیے، یہ تحفہ میری امت کے لیے بھی چاہیے۔ اتنی بلندی پر جا کر کوئی اپنے اتنے چھوٹوں کو یوں یاد رکھتا ہے؟ ہم جیسے حقیر و فقیر لوگ، ہمارے کمال ہی کیا، ہمارے اندر ہے ہی کیا؟ ہم کیسے امتی آج تک اپنے نبی کا نام ڈھنگ سے لینا بھی جانتے نہیں؟ اتنے چھوٹے لوگوں کو اتنی بلندی پر جا کر اللہ کے سامنے کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ میری امت کو بھی شامل کر لینا۔ یہ احسان نہیں تو اور کیا، اس سے بڑا احسان اور کیا چاہیے ہمیں؟ میرے نوجوان جو آج عیسائیت پر، مغربی تہذیب پر اور فلم انڈسٹری کے لوگوں کے اوپر جو آج فدا ہو رہے ہیں، فنا ہو رہے ہیں، میرا ایک سوال ہے، کیا وہ لوگ آپ کے وہ آئیڈیل، آپ کے وہ ہیروز، آپ کے جو بھی آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے کبھی آپ کو کوئی دعا دی ہے؟ وہ دعا کرتے ہیں آپ کے لیے کہ میرے بہت سارے فالوورز ہیں، فین ہیں، ان فینوں کی کمائی میں برکت ہو، ان کی زندگی میں خیر ہو؟ دعا کیا کریں گے؟ کبھی کوئی ہدیہ، کوئی گفٹ آپ کو آیا؟ بہت سارے نوجوان ہیں بڑے بڑے فین بنے پھرتے ہیں اپنے ہیروؤں کے، کسی ہیرو نے آپ کو کوئی ہدیہ دیا، کوئی گفٹ دیا؟ ارے الٹا وہ آپ سے لیتے ہیں، آپ کی کمائیوں سے ان کی کمائی بنتی ہے، وہ آپ ان کے فلم دیکھنے جائیں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کے ایڈورٹائز کو آپ لیں گے، ان کی دی ہوئی چیزوں کو آپ استعمال کریں گے تو ان کو فائدہ آپ سے ہوتا ہے اور آپ انہی کے اوپر مرے جا رہے ہو۔ اور ادھر تو کمال دیکھیے، آقا کو ہماری طرف سے کوئی فائدہ نہیں، ہماری طرف سے کوئی ایک پیسے کا، بلکہ فرمایا درود پڑھو میرے اوپر، میرے اوپر درود پڑھو، اور تم ایک مرتبہ درود پڑھو گے 10 مرتبہ اللہ ریٹرن کرے گا، تمہیں نفع ملے گا آقا کے درود پر بھی۔ تو درود ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیں تو آقا کا کوئی فائدہ ہو گیا، آپ کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا؟ کچھ نہیں ہوتا، اس میں بھی فائدہ امت ہی کا ہے۔ تو کیا ایسے نبی پر مر مٹنا چاہیے کہ نہیں؟ ایسے نبی کے اوپر فدا ہو جانا چاہیے کہ نہیں؟ جس نبی میں جمال، کمال، نوال، احسان سب کچھ موجود ہیں۔ تو ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے دوست و احباب سے زیادہ، کہ جب کبھی یہ مخلوق اپنے نبی سے کاٹنے لگے، اپنے نبی کی شریعت کے خلاف کوئی کام شادی بیاہ میں، اپنے فنکشنوں میں، اپنی روز مرہ کی زندگی میں کوئی ایسا غلط کام بتانے کے لیے آئیں تو کہیں کہ میرے نبی کا یہ طریقہ، مجھے نبی پسند، مجھے اپنے نبی کے طریقے پر جانا ہے، کیونکہ قبر میں انہی کے بارے میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس شخصیت کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا، اور مجھے جواب دینا ہے۔ یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ رٹنے سے، یاد کرنے سے جواب نہیں آئے گا، عمل سے جواب آئے گا۔ تو جو عمل کرے گا قبر کے سوالات کا مسئلہ حل ہوگا، حشر کا مسئلہ حل ہوگا، اور جو اپنی من مانی زندگی پر، نفسانی خواہشات پر، گناہوں کی والی زندگی کے اندر چل رہے ہیں اور اپنے نبی کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی زندگی بھی تنگ ہوگی۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، سختیوں والی زندگی ہوگی، اور قبر، موت، حشر، پل صراط، آگے کے تمام مراحل میں اس کو پھنس جانا ہے جو اپنے نبی کی طریقے پر زندگی نہیں گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں ایک موقع دیا کہ آپ حضرات کے سامنے اپنی ایک تھوڑی سی بات، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت سے متعلق تھوڑی سی بات رکھی جائے، شاید کہ اتر جائے آپ کے دل میں میری بات۔ میں نے تھوڑی سی مختصر سی بات عرض کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، خود کہنے والا میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا مؤمن اور اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار امتی بنا دے، اپنے نبی کا عاشق رسول بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔